عرض حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے مگر قوم پر مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ اس کا بغض و عناد ترقی پاتا رہا اور ان کی مخالفت بڑھتی ہی رہی اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک مختصر اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے خدا کی دی ہوئی ہر قسم کی خوش عیشی اور رفاہیت کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کو شعار بنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح، اگر ہم باطل پرست ہوتے، خدا کے صحیح مذہب کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن و دولت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، سیم و زر کی بہتات، بلند و عالیشان محلات کی رہائش، میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہروں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو خود کو اور اپنے پیرووں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر اور بتلا کہ خدا کے پیارے اور مقبول کون ہیں، ہم یا تم؟ حضرت صالح علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی رفاہیت اور عیش سامانی پر شیخی نہ مارو اور خدا کے سچے رسول اور اس کے دین برحق کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تمہارے کبر و غرور اور عناد کا یہی حال رہا تو پل بھر میں یہ سب فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا یہ ساز و سامان۔ بے شک یہ سب کچھ خدا کی نعمتیں ہیں، بشرط یہ کہ ان کو حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سرنیاز جھکائیں، اور بلا شبہ یہی سامان عذاب و لعنت ہیں اگر ان کا استقبال شیخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ ہر سامان عیش خوشنودی الہی کا ثمرہ ہے۔ سمود کو یہ بھی حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں ایک انسان خدا کا پیغمبر بن جائے اور وہ خدا کے احکام سنانے لگے۔ وہ سخت تعجب سے کہتے، کیا ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے؟ یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے نہ کہ صالح، اور کبھی اپنی قوم کے کمزور افراد کو خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ متکبرین غصے میں کہتے، بلا شبہ ہم تو اس شے کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو یوں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے نشان کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو، اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدائے تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے لیے باری مقرر فرما دی، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن عزیز نے اس کو ناقہ اللہ یعنی خدا کی اونٹنی کہا ہے تاکہ پیش نظر رہے کہ یوں تو تمام مخلوق خدا ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت اور اعزاز نے اس کو ناقہ اللہ کا لقب دلایا، اور نیز اس کو لکم آیاتن کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن سالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اعانت کریں، اور اس طرح ناقہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اب دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کر، 3 روز کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ سید
الوسی اپنی تفسیر روح المانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسا کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے روز سب کے چہرے سرخ تھے گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا مقام ہے جس کے بعد موت ہی کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقعی زرد، سرخ اور تاریک بنا دیا تھا، لیکن ان رنگوں کی تربیبی خصوصیت یہ صاف بتا رہی ہے کہ ان کے دلوں کو صالح علیہ السلام کے سچے ہونے کا یقین تھا اور صرف حسد و بغض سے انکار کرتے تھے۔ اب جبکہ خدا کے حکم کے خلاف جرم کر چکے اور اس کی پاداش میں صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی، تو ان پر خوف و دہشت کے وہ فطری رنگ اور نقوش نمایاں ہونے لگے جو موت کے یقین کے وقت خوف و دہشت سے مجرموں کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال ان تینوں دنوں کے بعد وقت موعود آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ عزیز نے اس ہلاکت آفریں آواز کو کسی مقام پر صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی شے، اور بعض جگہ طاغیہ یعنی دہشتناک، اور بعض جگہ صیحہ یعنی چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدائے تعالیٰ کے اس عذاب کی ہولناکیاں کیسے گوناگوں تھیں۔ تم ایک ایسی کودنے والی بجلی کا تصور کرو جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو، اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مغرب میں، کبھی مشرق میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کونتی، گرجتی، لرزتی، لرزاتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک معمولی اندازہ ہے اس عذاب کا جو سمود پر نازل ہوا، اور ان کو، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے غرور کا انجام ظاہر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے سامنے عبرت پیش کر گیا۔ قرآن عزیز سے اس سلسلے میں صرف 2 باتیں ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانے یعنی معجزہ طلب کیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ناقہ کو بطور نشانی پیش کیا۔ دوسرے یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس کو ضرر نہ پہنچائیں اور پانی کی باری مقرر کر لیں کہ ایک روز ناقہ کا اور دوسرا قوم کا، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا تو یہی قوم کی ہلاکت کا نشان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ناقہ کو ہلاک کر دیا اور خدا کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ پورے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سرکردہ افراد نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے ان سرداران نے بتاکید وعدہ کیا کہ ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں سے یا بستی کے اس پتھر میں سے جو کنارے پر نصب ہے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے درگار الہی میں دعا کی اور اسی وقت ان سب کے سامنے پہاڑ یا پتھر میں سے حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے بچہ دیا۔ یہ دیکھ کر ان سرداروں میں سے جندہ بن عمرو تو اسی وقت مشرف با اسلام ہو گیا، اور دوسرے سرداروں نے بھی جب اس کی پیروی میں اسلام لانے کا ارادہ کیا تو ان کے ہیکلوں اور مندروں کے مہنتوں زاؤ بن عمرو اور جناب اور ان کے کاہن رباب بن صفر نے ان کو اس سے باز رکھا، اور اسی طرح باقی دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے
قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس ناکہ کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے چوپاؤں کا، اور خبردار اس کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو عذاب پہنچا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ قوم نے اگرچہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کے اقرار نے اس کو آزار پہنچانے سے باز رکھا، اور یہ دستور جاری رہا کہ پانی کی باری ایک روز ناکہ کی رہتی اور تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی، اور دوسرے روز قوم کی باری ہوتی اور ناکہ اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ بات بھی ان کو کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورے ہونے لگے کہ اس ناکہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ قید ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں، لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔